بہترین گفتگو تھی. بعد میں بھائی کتنی اچھی مجلس پڑھی مولانا نے. دوسرے نے پوچھا کیا پڑھا؟ کہا یہ نہیں پتا کیا پڑھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. مجلس بڑی اچھی پڑھی کیونکہ چیخے بہت اچھا, الفاظ بہت تیزی سے رواں ہو رہے تھے اور بہت سجے ہوئے الفاظ تھے, مگر کیا پڑھا؟ کہا جب یہ نہیں پتا کیا پڑھا. تو اگر یہی نہ پتا ہو کہ کیا پڑھا تو پھر یہ بیان کہاں ہے؟ اسی کو ابہام کہا جاتا ہے نا. اور یہ آرٹس کونسل کی مجلس تو ہو نہیں, خطاب تو ہو نہیں رہا جی. یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا, اور آپ فرش پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں. یہ آرٹس کونسل کا کوئی سیمینار تو نہیں ہو رہا جس میں خطابت کی جائے. مذہبی, سہیل شاہ صاحب آپ سے اجازت چاہوں گا, مذہبی شاعری ہو یا ممبر کی خطابت, جیسے ہی مذہبی شاعری کا عنوان آئے گا اور جیسے ہی ممبر کی خطابت کا عنوان آئے گا تو آپ کے اور میرے ذہن کا حاکم قرآن اور اہل بیت ہونا چاہیے. اگر میں مذہبی شاعری میں قدم رکھ رہا ہوں تو مذہبی شاعری کے تقاضے ہیں جی. معلوم ایک چیز نظم کر دی وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے جی. ایک چیز نظم کر دی وہ حدیث, صریح حدیث کے خلاف جا رہی ہے. اور ایسا ہو رہا ہے, روزانہ دیکھ رہے ہیں. اور ایسے ہی خطابت کے اندر ہمارے ہاں میرے بزرگ تشریف فرما ہیں, میرے مجھ سے جو سینئر بیٹھے ہیں انہیں یاد ہوگا, مجھے بھی کچھ یاد ہے. اور لاہور میں تو ابھی پچھلے 8-10 سال پہلے تک یہ اصطلاحیں موجود تھیں. مثلا ہمارے نام کے ساتھ جو ہے وہ اگر کچھ لکھا ہوا ہوگا تو خطابت لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں اعتراض نہیں کر رہا, پروف ریڈنگ بھی میں نہیں کی تھی, مگر یہ خطابت تو بھائی آرٹس کونسل میں ہوتی ہے. ممبر سے تو واعظ ہوتا ہے, ممبر سے تو بیان ہوتا ہے, ممبر سے تو ارشاد ہوتا ہے, ممبر سے تو تنذیر ہوتی ہے, انذار ہوتا ہے. ممبر سے تو ہر وہ بات ہوتی ہے کہ جو قرآن سے جڑی ہوئی ہو. یہ خطابت تو پھر چڑیا پر ہوگی اور پھر مور پر ہوگی اور پھر گلاس پر, معلوم ہے گلاس سامنے رکھ دیا جائے اس پہ بات کیجئے 10 منٹ تک, وہ بہترین الفاظ گلاس پہ خطاب ہو رہا ہے, یہ ہے خطابت. مگر ممبر سے تو موعظہ حسنہ ہوگا. مجھے یاد ہے ہمارے بزرگوں کے خطیبوں کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا مواعظ حسنہ, پھر مولانا کا نام. اب وہ مواعظ حسنہ ہی چلا گیا. اور ممبر سے جب موعظہ نہیں ہوگا, انذار نہیں ہوگا, تو پھر حالات جو ہوتے جا رہے ہیں وہ اس کا حق ہوگا کہ ایسا ہی ہو جائے. تو فن ہے جس کو کہتے ہیں انذار. منذر عشیرتک الاقربین, اے میرے حبیب اپنے گھر والوں کو متوجہ کرو. یہ پلٹ کر آئیں گے اور لوگوں کو متوجہ کریں گے. یہ عالم کا کام فقیہ بننے کے بعد, عالم بننے کے بعد لوگوں کو توجہ دلانا ہے. اب ہر ایک کے توجہ دلانے کا ڈھنگ علیحدہ ہے. کسی کا قلم اچھا چلتا ہے, کسی کی زبان اچھی چلتی ہے, کوئی ادارے بنا کر اپنی خدمات کو متوجہ کر سکتا ہے خدمات کے ذریعے. لہٰذا عالم دین کی زندگی میں 3 تے, بھائی میں ذرا آپ کی ذوقی سماعتوں کی توجہ چاہوں گا, 3 تے اور 2 میم ضروری ہیں جی. اگر کوئی مکمل اعتبار سے, ہر اعتبار سے اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے عالم دین, ایک عالم دین کی مجلس چلو میں, تو اس کی زندگی میں 3 تے, تالیف, تالیف مؤلف ہونا, تالیف کتابیں لکھنا جیسے مولانا نے کیا جی, تدریس ٹیچنگ, پڑھانے کا کام اس کا ہو جی, پڑھا سکتا ہو کچھ, تاسیس تیسری تے, اداروں کی تشکیل, وہ پڑھانے والا بھی ہو, وہ بنانے والا بھی ہو, وہ لکھنے والا بھی ہو. پھر دوبارہ 3 تے دوہرا رہا ہوں. ایک عالم دین کے لیے 3 تے میدان ہیں, ایک تالیف لکھنا, ایک تدریس پڑھانا, اور ایک تاسیس بنیادیں ڈالنا, اداروں کی بنیادیں ڈالنا, اچھے کاموں کی بنیادیں ڈالنا. یہ ایک عالم دین کی ذمہ داری بنتی ہے. اور 2 میم, محراب, سبحان اللہ. اگر کوئی عالم دین محراب سے جڑا ہوا نہیں ہے, محراب کا عالم ہوتا ہے جو قوم شناس ہوتا ہے. روزانہ اسے 50-100 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اور ہماری قوم اگر قومی اعتبار سے دیکھا جائے تو مکمل قوم جب بنتی ہے کہ جب وہ مجلسی بھی ہو اور نمازی بھی ہو. صرف مجلس میں آنے والا بھی قوم کا حصہ نہیں ہے, اور صرف نماز میں جانے والا بھی قوم کا حصہ نہیں ہے. ہمیں مجلس نماز کی معرفت عطا کرتی ہے, اور ہمیں نماز مجلس کی فضیلت بتاتی ہے.
یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ایک عالم دین کی ذمہ داری محراب کی بھی بنتی ہے اور ممبر کی بھی بنتی ہے. تو دو میم، ممبر اور محراب، تین تے، تالیف، تدریس اور تاسیس. اگر یہ 5 میدانوں میں کوئی عالم دین خدمت انجام دے رہا ہے تو اسے نظر الحسنین محمدی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بلند تر صلوات نبی کی ذات پر. اللہ مولانا کے درجات کو بلند فرمائے. چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے. ایک بیٹا بھی موجود ہے، ان کی زوجہ بھی ہیں. اللہ مولانا کی بیوہ کو، ان کی زوجہ کو، ان کے بیٹے کو، بہنیں، کچھ بہنیں شاید ملک سے باہر ہیں، کچھ بہنیں یہاں ہیں. اللہ ان سب کو صبر عطا فرمائے، اور ان کی طرح ہمیں بھی مولانا کی ترہیم کے حوالے سے، اصالِ ثواب کے حوالے سے، ان کی کوششوں کو منظر عام پر لانے کے حوالے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.